جہاں شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کی بات ہو تو وہاں اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں فیصلے ہونے چاہیے اور کرنے چاہیے۔ اور جہاں تک آپ نے وادی طیرہ کی بات کی ہے، وہاں پر بالکل چیلنجز ہیں، وہاں حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ صوبائی حکومت جو خیبر پختونخوا کی ہے اور وہ وفاق کی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرے۔ یہ جو ایک عام سیاست ہے، اس سے تھوڑا اوپر اٹھنا پڑے گا اور اپنے ملک کو مقدم رکھ کے اپنے ملک کے نظام کو، اپنے ملک کے مفادات کو، اپنے شہریوں کے مفادات کو سامنے رکھ کر ہمیں فیصلے کرنے چاہیے۔ ہمیں بھی ان کے معاملات میں بے جا دخل نہیں دینا چاہیے۔ ان کو بھی جتنے یہ آزاد ہوں گے، جتنے یہ مضبوط ہوں گے، جتنے یہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اتنا ہی آپ کا معاشرہ اور آپ کے باقی انسٹیٹیوشن مضبوط ہوں گے۔ احترام اور صحافت کا تھوڑا سا نظام جو ہے یا اس کا جو کام ہے وہ ہٹ کر ہے، وہ سب کو برابری کی نظر سے دیکھتے ہیں اور جہاں پر بھی ان کو نشاندہی کرتے ہیں غلطیوں کی، جہاں اچھا کام کر رہا اس میں تصحیح کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، مزید بہتر بنانے کے لیے، یا جب وہ تنقید بھی کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بہتری آئے، اور یا یہ ہونا چاہیے کہ ایسی تنقید ہو جس سے مقصود بہتری ہو۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ان کے معاملات میں بے جا دخل نہیں دینا چاہیے۔ ان کو بھی جتنے یہ آزاد ہوں گے، جتنے یہ مضبوط ہوں گے، جتنے یہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، اتنا ہی آپ کا معاشرہ اور آپ کے باقی انسٹیٹیوشن مضبوط ہوں گے۔ اور میں ایک دفعہ پھر جناب ارشد انصاری صاحب آپ کو، جناب افضال صاحب آپ کو، اور آپ کے تمام ٹیم کے ممبران کو، جو باقی منتخب ممبران ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کے جو تجربہ ہے، آپ کی جو ویژن ہے، آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، اس سے نہ صرف اس پریس کلب کا فائدہ ہوگا بلکہ پورے ملک کا فائدہ ہوگا، پوری صحافت کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس دعا کے ساتھ۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ۔ اگر کوئی بات قائد صاحب کو کوئی سوال اگر کرنا چاہتا ہے تو کر لے، بات تو ہے۔ ایسا ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے، بالخصوص وادی طیرہ، وادی طیرہ بالخصوص ملک کی سیاسی صورتحال، بالخصوص خیبر پختونخوا اور وادی طیرہ کو لے کر اس وقت کے گورنمنٹ اور پاکستان کے فوج کے درمیان ڈیڈ لاک چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ خود پرائم منسٹر رہے ہیں اور وار آن ٹیرر کو آپ کی جماعت سے زیادہ کسی نے فیس نہیں کیا۔ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک صوبائی حکومت، اس کے اگینسٹ اس وقت پاک فوج کے لوگ جو وادی طیرہ کو لے کے بات چیت کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو لے کے، اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے، شکریہ۔ دیکھیں جی، سب سے کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے سب سے اہم ترین کام جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر ہے۔ وہ ہر قسم کے امن و امان کو قائم رکھنا جو ہے وہ ہر حکومت کا فرض ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر انسانوں، اپنے شہریوں کی مال اور ان کی جان، پہلے ان کی جان اور پھر ان کے مال کی حفاظت جو ہے، یہی بنیادی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کسی بھی حکومت کی۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ خواہ وہ مرکزی حکومت ہو یا خواہ صوبائی حکومت ہو، کسی بھی جماعت کی، کیا آپس میں اگر ان کی کوئی دو مختلف جماعتیں ہیں، اس کے باوجود جہاں ملکی سالمیت کی بات ہو، جہاں ملک میں امن و امان کی بات ہو، جہاں شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کی بات ہو، تو وہاں اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر میں سمجھتا ہوں کہ وہاں فیصلے ہونے چاہیے اور کرنے چاہیے۔ اور جہاں تک آپ نے وادی طیرہ کی بات کی ہے، وہاں پر بالکل چیلنجز ہیں، وہاں حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ صوبائی حکومت جو خیبر پختونخوا کی ہے اور وہ وفاق کی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرے اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے۔ ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے عرصے سے ہم لوگ دہشت گردی کا شکار ہیں۔ ہمارے ملک میں جتنی میں سمجھتا ہوں کہ تباہ کاری دہشت گردی نے کی ہے، شاید ہی کسی ملک میں ہو۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ پوری دنیا کی دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ فرنٹ لائنز جو ہے وہ صوبہ ہے۔
سب سے پہلے اس پر حملے ہوتے ہیں، وہ اپنے سینے پہ سارے زخم سہتا ہے، اور وہاں کے بہادر عوام نے مشکل ترین حالات میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو ایک عام سیاست ہے، اس سے تھوڑا اوپر اٹھنا پڑے گا اور اپنے ملک کو مقدم رکھ کے، اپنے ملک کے نظام کو، اپنے ملک کے مفادات کو، اپنے شہریوں کے مفادات کو سامنے رکھ کر ہمیں فیصلے کرنے چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ جتنی قربانیاں پاکستان کے عوام نے دی ہیں، جتنی قربانیاں پاکستان کی افواج نے دی ہیں، لا انفورسنگ ایجنسیز نے دی ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں۔ جتنا نقصان ہمارا ہوا ہے، بہت مین اینڈ مٹیریل، آپ دیکھیں گے تو آپ شاید ہی کسی ملک میں کوئی اتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، بڑی بہادر قوم ہے، بڑی صبر والی قوم ہے، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ کسی بھی صوبے میں بستے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہم مل کے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ جو ان کے اختلافات ہیں KPK کی حکومت سے، مرکز کی حکومت کے ساتھ، فی الحال جہاں امن و امان کی بات اس کو بالائے طاق رکھتے ہیں۔ باقی سیاست ہے، چلتی رہے گی، ہوتی رہے گی، ہونی بھی چاہیے، لیکن جہاں پر انسانی جانوں کی بات ہو، پاکستان کے مفادات کی بات ہو، اس سے بڑھ کر پھر کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ افضال صاحب، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ پریس کلب کے یہ ہمیشہ سے روایت ہے کہ تمام پولیٹیکل جماعت کے رہنما ادھر آتے ہیں، تو آپ کا بہت شکریہ۔ حسن متحد صاحب، میر صاحب، ہمارے چیمہ صاحب، نیلم جبار صاحبہ، اور باقی جتنے بھی پیپلز پارٹی کی لاہور اور پنجاب کی جو قیادت ہے وہ آپ کے سرپرستی میں یہاں ہے، آپ نے ہمیں مبارکباد دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔ پریس کلب کے دروازے تمام جمہوری جماعتوں کے لیے کھلے ہیں۔ جیسے آپ نے بالکل کہا کہ یہاں پہ جرنلزم کا اصول ہی یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ باعث نہیں ہوتے، اور جو حق سچ کی بات ہے اسے کہنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس روایت کو برقرار رکھیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا اور آپ کے تمام ساتھیوں جو ہمیں مبارکباد دینے کے لیے آئے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔